سر اگر وہ بھی عطا ہو جائے یہ جو رقص میں ہے، اجازت کے ساتھ رقص میں ہے. ہاں کیا ہوا بیٹے کہ میں ایک جگہ ہے خوئی تبریز کے بعد، ٹھیک ہے، تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے وہ خوئی میں ہے، وہ وہیں کے رہنے والے تھے، اور وہ حضرت جلال الدین رومی سے کے گھر والوں سے آزردہ ہو کر انہوں نے قونیاں چھوڑ دیا تھا، اور وہ وہاں آئے اور پھر وہاں کئی برس رہے اور وہاں انتقال ہوا، اور وہیں آسودہ خاک ہے. تو یہ جو موجودہ حکومت ہے، ان لوگوں نے بہت توجہ دی ہے صوفیہ کے مزار کو دوبارہ درست کرنے کی. ٹھیک ہے. خود مجھے 2-4 ایران کے قیام کے زمانے میں بزرگوں کے ہاں جانے کا اتفاق ہوا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے وہاں، حضرت ابو الحسن خرقانی کا مزار ہے وہاں، حضرت ابو العلا سمنانی کا مزار ہے وہاں، حضرت فرید الدین عطار کا مزار ہے وہاں، وہ حامد غزالی کا مزار ہے وہاں. تو ان بزرگوں کے مزار پر جانے کا اتفاق ہوا، تو اب ان کو انہوں نے ذرا آراستہ سا کر دیا ہے نسبتاً پہلے کے مقابلے میں، دیکھ بھال رینوویشن ہو گئی، محفوظ کرنے کی کوشش کرتے. بالکل اسی طریقے سے انہوں نے یہ چاہا کہ وہاں حضرت شمس کی جو قبر ہے اس کو بھی جیسے اس کی تزئین و آرائش، تو وہ کھلے میدان میں فرش پر قبر ہے، تو ایک دیوار سی انہوں نے نہایت خوبصورت بنائی ہے جس کے اوپر مختلف لوگوں ان کے اقوال اور اشعار کچھ لکھا ہے، دستخط وسط بھی لوگ اس کا. تو ان کی میرے دوست ہیں ڈاکٹر حداد عادل، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کی جب تقریب رونمائی ہو رہی تھی کہ آپ بھی تشریف لائیں چلیں، تو میں بھی ان کے ساتھ وہاں گیا. میں 2-3 سال تو 2-3 برس گیا. تو وہاں مجھے یہ سعادت میسر آئی کہ وہاں دیکھنے کی اور کوئی چیز نہیں تھی. اور میں حضرت شمس کو جب میں گیا ہوں تو ظاہر ہے کہ آپ ایک خاص ذہنی کیفیت میں جاتے ہیں. جب سفر کر کے اتنی دور جاتے ہیں، کسی بھی زیارت پر جب آپ سفر پر آمادہ ہوتے ہیں، اور جب آپ سفر کرتے ہیں اور کئی گھنٹوں کا ہوتا ہے، تو آپ کا ذہن اور آپ کا دل اس طرف خود متوجہ ہو جاتا ہے. تو ایک خاص آپ یعنی چاہیں یا نہ چاہیں آپ ایک کیفیت سے 2-4 ہوتے ہیں. وہاں میں نے یہ غزل لکھی، عطا ہو پلیز. میانے عرصے موت و حیات رقص میں ہے. واہ. میانے عرصے موت و حیات رقص میں ہے، اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے. واہ. میانے عرصے موت و حیات رقص میں ہے، اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے. اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو. واہ. اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص میں ہے. اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص میں ہے. ہر ایک ذرہ، ہر ایک پارے زمین و زمان. واہ. ہر ایک ذرہ، ہر ایک پارے زمین و زمان کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص میں ہے. واہ. ہر ایک ذرہ، ہر ایک پارے زمین و زمان کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص میں ہے. رقص میں ہے. مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر. واہ. مجال کس کی
کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، واہ، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے۔ کیا بات ہے، مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے۔ اجازت کے ساتھ رقص میں ہے۔ وہ قولیاں ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، کہ سیون ہو، واہ، وہ قولیاں ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص، رقص میں ہے، واہ زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے۔ واہ، وہ قولیاں ہو کہ بغداد ہو کہ سیون کہ سیون ہو، زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے۔ میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا، واہ، سو اب میرے وجود میں رومی کی ذات رقص میں ہے۔ کیا بات، میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا، سو اب میرے وجود میں رومی کی ذات رقص میں ہے۔ کیا بات ہے، مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں۔ ناظرین، یہ میری زندگی کا سرمایہ افتخار ہے کہ میں افتخار عارف صاحب کے ساتھ موجود ہوں، اور یہ میرے بڑے خوبصورت لمحات ہیں، میری زندگی کا ایک اثاثہ ہیں۔ سر، میں آخر میں چاہوں گا اگر آپ وہ عطا کر دیں، تم بھی افتخار عارف 12ویں کھلاڑی ہو۔ خوشگوار موسم میں واہ، انگنت تماشائی اپنی اپنی ٹیموں کو داد دینے آتے ہیں۔ کیا بات ہے، خوشگوار موسم میں انگنت تماشائی اپنی اپنی ٹیموں کو داد دینے آتے ہیں، اپنے اپنے پیاروں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ میں الگ تھلگ سب سے 12ویں کھلاڑی کو ہوٹ کرتا رہتا ہوں۔ واہ، میں الگ تھلگ سب سے 12ویں کھلاڑی کو ہوٹ کرتا رہتا ہوں۔ 12واں کھلاڑی بھی کیا عجب کھلاڑی ہے، کھیل ہوتا رہتا ہے، شور مچتا رہتا ہے، داد پڑتی رہتی ہے، اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے ایک ایسے لمحے کا جس میں سانحہ ہو جائے، جس میں حادثہ ہو جائے، اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے ایک ایسے لمحے کا، ایک ایسی ساتھ کا جس میں سانحہ ہو جائے، جس میں حادثہ ہو جائے۔ پھر وہ کھیلنے نکلے تالیوں کے جھرمٹ میں، ایک جملہ خوشکن، ایک نعرہ تحسین اس کے نام پر ہو جائے، سب کھلاڑیوں کے ساتھ وہ بھی معتبر ہو جائے۔ پر یہ کم ہی ہوتا ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کھیل سے کھلاڑی کا عمر بھر کا رشتہ ہے، عمر بھر کا یہ رشتہ ٹوٹ بھی تو سکتا ہے، آخری وصل کے ساتھ ڈوب جانے والا دل ٹوٹ بھی تو سکتا ہے۔ تم بھی افتخار عارف 12ویں کھلاڑی ہو، انتظار کرتے ہو ایک ایسے لمحے کا، ایک ایسی ساتھ کا جس میں سانحہ ہو جائے، جس میں حادثہ ہو جائے۔ تم بھی افتخار عارف، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تم بھی ٹوٹ جاؤ۔ سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ لاسٹ پہ ہماری آڈینس کے لیے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں تو پلیز۔ بس بیٹے، میں آپ سے آسمانوں پر نظر کر انجم و مہتاب دیکھ، واہ، آسمانوں پر نظر کر انجم و مہتاب دیکھ، صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ۔ واہ، آسمانوں پر نظر کر انجم و مہتاب دیکھ، صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ۔ لازم آتا ہے کہ ہم پہلے اپنی زندگی کے لیے کوئی ہدف مقرر کریں، اور اس کے بعد اپنی توانائیوں کو مشتبہ کریں، اپنے آپ کو آمادہ کریں، تیار کریں، اور پھر اس کی طرف سفر کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، عمل کریں، محنت کریں، دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی دعا، کسی کی محنت ضائع نہیں کرتے۔ بہت شکریہ سر۔